پنجاب میں جو حد تک کہ عزت کا قانون جس کی زد میں اب سوشل میڈیا بھی آئے گا، 30 لاکھ سے 3 کروڑ تک کی فائنز ہیں. ذاتی طور پر میں ڈیفیمیشن کے حق میں ہوں. پوری دنیا میں یہ قانون ہوتا، کورٹس میں یہ معاملات جایا کرتے ہیں، کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں، اور اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں جب بھی اس طرح کا قانون لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں اس قانون کو دیکھتے ہی آپ کو یہ بو آتی ہے کہ یہ فیئر نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے ٹریبونلز بنائے جاتے ہیں، جس طریقے سے لوگ اپوائنٹ ہوں گے، ان کی اپوائنٹمنٹ حکومت کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے ان کو ہٹا دیں. ابھی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پرفارم ایویلیویشن کمیٹی ہوگی جو ٹریبیونل کے جج صاحبان کے اوپر نظر رکھے گی کہ وہ صحیح کارکردگی دکھا رہے ہیں یا نہیں دکھا رہے، اور جب ان کا دل کرے گا پھر اس کا مطلب پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو ہٹا بھی دیا جائے گا. ایک اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک تو میں نے آپ کو سنائی، وہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2000 ووٹ لینے والے جب 20,000 ہوت کے آتے ہیں. تو بلال صاحب ایک اور بھی مریم صاحبہ کی گفتگو آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ صحافیوں کی اپوزیشن میں جانے کیا ہوتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا. سو نظر ان کو دوبارہ. اس نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے، اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. جتنے برے وقت سے آج صحافیوں گزر رہے ہیں، میڈیا گزر رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی. ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں مجھے نواز شریف صاحب کو، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کل کو اگر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ بھی جاتی ہے، یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. یہ وعدے کو پل پلا گئے، کیا ہوا ہے؟ بڑے وعدے کیے تھے، اینٹی ریگولیشن ہوں، ریگولیشن کے خلاف ہوں، گلا گھونٹنے کی کوشش ہے، اور کون سی اس حکومت کی؟ یہ تو حکومت ہی بڑی 2 نمبر. پھر کیا ہوا؟ نہیں کاشف صاحب دیکھیے، جیسے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے ڈیفیمیشن لاز کی تو ہمیں ضرورت ہے. اب یقیناً اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. وہ تو میری ویو بتایا نا میں نے آپ. جی ان کا تو ویو تھا کہ وہ ریگولیشن کے خلاف ہے. نہیں دیکھیے، وہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. پورا پاکستان کی یونینز اس ٹائم باہر ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں، مسترد کر دیا اس قانون کو. نہیں دیکھیے کاشف صاحب، آپ کی حکومت درپے ہے کہ نہیں دیکھیے، آپ کو 16 ماہ کی حکومت یاد ہوگی، وہاں پہ بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے جس نے آپ کے چینلز کی ایڈورٹیزمنٹس کی پیمنٹس کو آپ کے ملازمین کی تنخواہوں کی ڈسبرسمنٹ کے ساتھ جوڑا تھا. یہی وہ حکومت ہے جس نے ہیلتھ انشورنس بھی پرووائڈ. اس کا کیا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ نے پیسے دینے تھے، آپ نے دے دیے. آپ نے میرے والد صاحب احسان نہیں کیا. پھر ایک ہیلتھ انشورنس فنڈ بھی لگایا، اور آپ کے ڈرائیورز تک جو آپ کے لوسٹ پیڈ ورکرز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ پیمرا کے بورڈ کے اندر بھی مزید ہم نے انڈیپینڈنٹ لوگ ڈالے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفیمیشن لا کے اوپر تو میرا خیال ہے سارے ہی لوگ جو اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں، دنیا میں جگہ جگہ ڈیفیمیشن لا ہوتا ہے. یقیناً ایک بحث ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. تو بحث پہلے ہونی چاہیے یا قانون بننے کے بعد ہونی چاہیے؟ یہ میرے آئی ایم ناٹ اویئر آف دا پروسیس دیر. جی پروسیس ہو چکا ہے، آپ نے کہا آپ نے اس کو پاس کر دیا کل رات میں. میرے علم میں نہیں ہے جی، مجھے آئی ایم ناٹ شیور کہ کس حد تک اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہوئی ہے. اگر کنسلٹیشن ہوئی تو ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں. نہیں وہ تب بھی ہوتے رہے ہیں جی. یہ دیکھیے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے پچھلی حکومت میں کہ جب سب کو بٹھایا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں اس کا عمل تھے، ان کو تصویریں دکھانی پڑی تھی تو پھر وہ مانے تھے. تو لوگ بھی کرتے ہیں. میں اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریجوڈسڈ ان دس میٹر. اگر نہیں ہوئی تھی جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں تو ہونی چاہیے تھی، اور ابھی بھی ہو سکتی ہے تو ہونی چاہیے تاکہ مزید ترمیم اور اس میں بہتری آ جائے. میں ہمیشہ آئی ول آلویز سے دس، لاز آر بیٹر when they are participatory, when they are inclusive. جب آپ اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کرتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی اگر گزر جاتے ہیں. میرے فرینکلی اسپیکنگ جی، میں آئی ایم ناٹ اویئر آف دا ایگزیکٹ پروسیس دیٹ ہیز بین فالوڈ ان دس ڈیفیمیشن لا. تو اس لیے آئی کانٹ سے کہ اس میں کون انکلوڈ ہوا ہے کیا نہیں ہوا. مگر یقیناً ڈیفیمیشن لا چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پارٹیسپیٹری اور اس کو بنایا جائے. یہ ویسے اس سے پہلے کہ میں آپ کا ویو جانوں، میں نے آپ کا ویو تو دیکھ لیا تھا آج ٹویٹ میں. آپ نے تو رد ہی کر دیا تھا کہ کالا قانون کا آپ نے اس کو تنقید سے خائف حکومت ہے، شہریوں اور صحافیوں کو آڑے ہاتھوں لے گی، یعنی ساڈا سخت ٹائم آنے والا ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن میں فرق کیا ہوتا ہے خوکر صاحب؟ مجھے وہ ذرا سمجھائیں. میں ایکچولی سمجھ رہتا ہوں، یہ بحث تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے. کیا ہوتا ہے کہ میں صحافیوں کے ساتھ ہوں، آپ کے حقوق کی علم بردار ہوں، میں اینٹی وہ کیا ہوں ریگولیشنز ہوں، مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میں وعدہ کرتی ہوں، آج آدمی سار پہلا کام
میرے خیال ہے کاشف بھائی اس کا جواب مریم نواز صاحبہ نے خود ہی جو کلپ آپ نے دکھایا انہوں نے پہلے والا اس میں دے دیا کہ جب آپ 2000 ووٹوں سے اگر آپ 20,000 ووٹوں پر پہنچا دیے جائیں اور الیکشنز آپ فارم 47 کی بنیاد پر جیتیں, آپ کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہ ہو, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے پاس وہ اخلاقی جواز بھی نہیں ہوتا, اور آپ پھر وہ کھڑا ہونے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ جو قانون آپ نے ہمیں تھما دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو پاس کریں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے اگینسٹ ہے. ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہمیں کرٹیسزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور کرٹیسزم کے نتیجے میں ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ مینڈیٹ کیونکہ نہیں ہے تو اب جہاں آپ نے ذکر کیا میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ وہ پچھلے ہاف میں سنائی تھی, وہ اکثر ویورشپ چینج ہوتی ہے. تو مریم صاحبہ نے جو کہا تھا, جو ہم نے بریک سے پہلے چلایا, جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, کھوکھر صاحب دوبارہ چلائیں. آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں, لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ جس کے 2,000 تھے اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں میرا کچھ کرے, اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے, اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی MPAs کی آئیں گے, ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی. وہ PFUJ کے لیے, صحافیوں کے لیے, قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. اور اگر آپ اس اسکرین کو نہ دیکھیں اور آپ کو نہ پتا ہو کہ کون بول رہا ہے, آپ کو لگے گا کہ یہ آج کی اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے موجودہ حکومت کے بارے میں. لیکن اس میں جو اب چیز سمجھنے کی بھی ہے کاشف بھائی, ناظرین کے لیے بھی, کہ جو یہ قانون بنایا ہے اس کے اندر جو خلا ہیں وہ کیا ہے. اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے, ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہیں اس کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ, اس کے اندر وزیر اعلیٰ کا عہدہ, ٹھیک ہے, آپ نے 7 جج صاحبان, آڈیٹر جنرل, آپ نے آرمی چیف, جوائنٹ چیف آف سٹاف, آپ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. لیکن جو اسپیشلی آپ نے جو پولیٹیکل لوگوں جو آفس آکیپائی کرتے ہیں, جب آپ ان کو بھی تنقید سے مبرہ کر دیں گے کہ ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی, تو وہ تو سیاستدان ہیں. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا, لوگوں کا کام ہے تنقید کرنا, میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا, اور جب آپ ان کو یہ پروٹیکشن قانون کے ذریعے دیں گے تو ظاہری بات ہے سوالات تو اٹھیں گے. پھر اس کے علاوہ اس قانون کے اندر 1-2 اور بھی چیزیں ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار رکھا گیا ہے ٹریبیونل کے جج صاحبان کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے. اس طرح خلاف ہے کہ حکومت 3 نام تجویز کرے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو, وہ ان 3 ناموں کے اندر سے کوئی ایک نام پسند کر لیں تو ٹھیک, اگر وہ نام پسند نہیں کرتے تو پھر حکومت دوبارہ لسٹ بھیجے گی, پھر دوبارہ لسٹ بھیجے گی, اور اسی طرح وہ چیف جسٹس سے بھی نام منگوا سکتی ہے کہ ہم نے اس ٹریبیونل کے اندر لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں, اور وہ 3 لوگوں کے نام بھیجیں گے. تو یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بھی خلاف ہے کہ آپ جوڈیشری کو ایک ایسے معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ آلریڈی قوانین موجود ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے, اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایک نئے قانون کے ذریعے جوڈیشری کو بھی اس کے اندر کھینچ رہے ہیں, اس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی ضرب آتی ہے. اور پھر اس میں جو جج صاحبان لگیں گے ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے ایک پرفارمنس ایویلیویشن کمیٹی بھی رکھی گئی ہے کہ جو ہر وقت ان کی کارکردگی پہ نظر رکھے گی اور یہ طے کرے گی کہ جناب نے کتنے لوگوں کو, کتنے صحافیوں کو, کتنے ٹک ٹاکرز کو, کتنے ایکس کے یوزرز کو, کتنے فیس بک کے یوزرز کو سزائیں دی ہیں اور جرمانے کیے ہیں.